www.shahideislam.com خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ www.shahideislam.com وَمَن یبتغی، یہ زاجر ہے، زاجر بھی ہے، تخویف اخروی بھی۔ اور جو شخص طلب کرتا ہے سوائے اسلام کے کسی اور مذہب کو، پس ہرگز نہ قبول کیا جائے گا اسے۔ تو اسلام کے علاوہ دوسرے مذہب برحق ہیں، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ہرگز قبول نہیں ہوگا، اسلام ہی حق مذہب ہے، اور وہ آخرت کے اندر خاسرین میں سے ہوگا۔ کیف یہدی اللہ قوما، مورزین عن الاسلام کے اقسام ثلاثہ، اسلام کے علاوہ جو دوسرے مذہب کو طلب کرتا ہے ہرگز نہیں قبول ہوگا۔ تو اس نے اسلام سے اعراض کیا یا نہیں؟ تو مورزین عن الاسلام کے اقسام ثلاثہ، تین قسم بیان ہو رہے ہیں۔ لکھا ہے جی مورزین عن الاسلام کے اقسام ثلاثہ۔ پہلا قسم مرتدین، کیف یہدی اللہ قوما، بیان مرتدین۔ بھائی ایک آدمی مسلمان تھا اور مرزائی بن گیا تو مرتد ہوا یا نہیں؟ لیکن اس سے پوچھو نا جو مرتد ہے وہ کیا کہے گا آپ کو کہ میں ہدایت پہ ہوں؟ کیا کہے گا؟ میں ہدایت پہ ہوں، حق پہ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کیسی ہدایت پہ ہیں؟ اسلام کو جو چھوڑ کے مرتد بن جاتا ہے، چاہے وہ اپنے طور پہ کہے کہ میں ہدایت پہ ہوں، وہ ہدایت پہ قائم نہیں ہے، وہ گمراہی کی طرف چلا گیا ہے۔ یہ سمجھی بات؟ اب تمہیں سمجھ آئے گی آیات۔ بیان مرتدین، کیسے ہدایت پہ قائم رکھ سکتا ہے اللہ تعالیٰ؟ جو مرتد ہے وہ ہدایت پہ قائم ہے یا ہدایت کو چھوڑ گیا ہے؟ کیسے ہدایت پہ قائم رکھ سکتا ہے اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو جنہوں نے کفر کیا بعد ایمان اپنے کے، اور بعد اس کے، شاید اسے بھی پہلے بعد معروف ہے، اور بعد اس کے کہ گواہی دی انہوں نے کہ بے شک رسول کیا ہے؟ حق ہے، اور آگے گئے ان کے پاس دلائل بھی۔ تین چیزیں ہیں نا، ایمان لائے، حضور کی حقانیت کی گواہی دی، دلائل بھی دیکھ لیے، اس کے بعد کیا ہو گئے؟ کافر بن گئے۔ اب یہ کہیں کہ ہم ہدایت پہ اوپر قائم ہیں، قائم ہے یا نکل گئے ہدایت سے؟ اس لیے معنی یہی ہے، کیسے ہدایت پہ قائم رکھ سکتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت پہ قائم رکھتا ایسے بے ڈھنگے لوگوں کو۔ ظالمین کا معنی کیا کرو؟ بے ڈھنگے لوگ۔ اولئک جزاؤہم، انجام ارتداد، انجام ارتداد، یہی لوگ ہیں، بدلہ ان کا یہ ہے کہ بے شک ان پر لعنت ہے اللہ کی، فرشتوں کی، لوگوں سب کی، ہمیشہ رہیں گے اسی لعنت کے اندر۔ لعنت کا سر جہنم، لہذا ہمیشہ کس میں رہیں گے؟ جہنم، ہمیشہ رہیں گے اس جہنم کے اندر، نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے۔ مہلت کس وقت دیے جائیں؟ دخول سے پہلے۔ مثال طور آرڈر ہو گیا دوزخ میں ڈالو، تو کہیں گے اللہ 3 دن کی تو مہلت دے دو، کہ مہلت ہوگی؟ تو دخول سے پہلے مہلت نہیں ہوگی، دخول کے بعد تخفیف نہیں ہوگی۔ الا الذین تابوا، تو مورزین علیہ السلام کے اقسام ثلاثہ میں سے پہلا قسم کیا تھا؟ اب دوسرا قسم لکھو، تائبین۔ دوسرا قسم ہے جی تائبین کا، ہاں جو مرتد توبہ کر لے، اسلام سے پھرے، مرتد ہو گئے، پھر کیا کر لی؟ توبہ کر لی،
سمجھے، اور اصلاح کر لی، لیکن توبہ زبانی نہیں، سمجھے جی کیا؟ ایک آدمی کے متعلق ہمیں شک تھا کہ مرزائی ہے، وہ میرے پاس آیا کہ میں توبہ کرتا ہوں، کیونکہ عام طور پہ مرزائیوں کو ہم برداشت نہیں کرتے، مرتد ہیں، حضور کے دشمن ہیں، سمجھے جی؟ تو کہنے لگا میں توبہ کرتا ہوں، اور توبہ کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مرزائی نہیں ہیں، ہم مرزائیوں کو کافر کہتے ہیں، اس میں وہ تقیہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو مرزائی کہتے ہیں یا احمدی کہتے ہیں، وہ کہہ دیتے زبان سے ہم مرزائی نہیں، مرزائیوں کو کافر کہتے ہیں، ایسا کہہ دیتے ہیں۔ تم نے ان سے یہ کہنا ہے کہ ہم مرزائی لاہوری بھی نہیں، قادیانی بھی نہیں، احمدی بھی نہیں، اور مرزا غلام احمد جو قادیان کا تھا اس نے چاہے نبوت کا دعویٰ کیا چاہے مجددیت کا دعویٰ کیا، وہ بعض کہتے ہیں نا ہم ان کو نبی نہیں مانتے، دل میں کیا کہتے ہیں مجدد مانتے، جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہو گیا مرتد، تو مرتد مجدد بن سکتا ہے، چاہے نبوت کا دعویٰ کیا چاہے مجدد کا دعویٰ کیا، وہ بھی کافر و مرتد تھا، اور اس کے ماننے والے چاہے مجدد مانے نبی مانے وہ بھی کیا ہے مرتد ہیں، سمجھے؟ تو اس قسم کی وضاحت کی جاتی ہے، میں نے ایسے وضاحت کرائی تھی تب مجھے یقین آیا۔ دیکھو جی تائبین لکھا ہے نا، مگر جن لوگوں نے توبہ کی بعد اس کے اور اصلاح بھی کی، یہ پہلے پڑھ چکے ہو، اپنی اصلاح بھی کریں، کسی کو گمراہ کیا تو ان کو بتائیں، بس بے شک اللہ بخشنے والے مہربان ہیں۔ یہ کتنی قسم آ گئے؟ اب تیسرا قسم ہے مسرین کا، تیسرا قسم لکھو مسرین۔ مسرین جانتے ہو کیا؟ اصرار کرنے والے، جو لوگ اسلام سے پھر گئے، مرتد رہے، اور ان کی موت بھی کس کے اوپر آ گئی؟ کفر کے اوپر آ گئی، یہ ہے مسرین۔ تیسرا قسم مسرین کا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا بعد ایمان اپنے کے، پھر بڑھاتے رہے کفر کو، ہرگز نہیں قبول کی جائے گی توبہ ان کی۔ یہاں آپ سوال کریں گے کہ کیسے توبہ قبول نہیں ہوئی؟ بھائی جو آدمی مرتد ہو جائے، چلو کفر کے اوپر رہ جائے 10 سال 20 سال، پھر توبہ کرے، توبہ قبول نہیں ہوگی؟ تو ہوتی ہے، ادھر کیوں ہے؟ ہرگز نہیں قبول کی جائے گی توبہ ان کی، لکھو بوقت موت۔ بھئی مصر کون ہوتا ہے؟ کس کو کہتے ہیں مصر؟ جو موت تک کیا رہے، کافر۔ اس لیے میں نے مصرین کہا ہے، اگر موت سے پہلے توبہ کر لیتا کہاں مصر رہا، تو مصر ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے میں نے عنوان بھی مصرین لکھا ہے۔ ہرگز نہیں قبول کی جائے گی توبہ ان کی، کس وقت؟ بوقت موت، جب سکرات طاری ہو توبہ قبول ہے؟ تو لکھ لو بوقت موت لکھا ہے، یا لکھو ظاہری توبہ بطور نفاق کے، یا ظاہری توبہ بطور نفاق کے، دل میں توبہ نہیں کرتا، نفاق کے ساتھ توبہ کرتا ہے، یہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ اور نمبر 3 یہ ہے کہ وہ توبہ کفر سے کرے گا یا گناہ سے کرے گا؟ کفر سے نا، لیکن وہ کفر سے توبہ نہیں کرتا، کہتا میری چوری سے توبہ، میری زنا سے توبہ۔ وہ کافر تو ہے بے ایمان، تو چوری سے گناہوں سے توبہ کرے گا تو یہ قبول ہوگی؟ کفر سے توبہ کرے۔ دوسری چیز بعد میں ہرگز نہیں قبول کی جائے گی توبہ ان کی، اور یہی لوگ گمراہ ہیں۔ ان الذین کافروا، عدم قبول فدیہ از کافر، عدم قبول فدیہ از کافر، مطلق کافر سے فدیہ بھی قبول نہیں ہوگا قیامت کے دن۔ عدم قبول فدیہ از کافر۔ ہائے، آج دنیا کو ایمان کی قدر کا پتہ نہیں کہ ایمان کتنی قیمتی چیز ہے۔ کل کو قیامت کے دن پتہ چلے گا ایمان کی قیمت کا۔ اگر کافر یہ چاہے گا قیامت کے دن کہ میں ساری زمین سونے سے پر کر دیتا ہوں،
بالفرض ساری زمین میں سونے سے پر کر کے دیتا ہوں، میرا ایمان قبول کر لو، قبول ہوگا؟ ساری زمین سونے۔ تو اب پتہ چلا کہ ایمان کتنی قیمتی چیز ہے۔ آج وہ قبول فدیات کافر، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور مر گئے اس سال میں وہ کافر تھے، پر ہرگز نہ قبول کیا جائے گا من احدہم، ان میں سے کسی ایک سے، ملء الارض ذہبا، زمین بھر سونا، مل منا بھر، زمین بھر سونا، اگرچہ فدیہ دے ڈال ساتھ اس کے، یہی لوگ ہیں ان کے لیے عذاب دردناک ہے اور نہ ہوں گے بعد زمین ساری سونے سے پر کر دے، کافر سے قبول نہیں ہوگا۔ اب آگے فرمایا کیا ہے مسلمان ہو، کافر کا تو سونا قبول نہیں ہوگا، تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو چاہے تھوڑا یا بہت، تمہارا قبول ہوگا۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ٹھیک ہے نا۔ اب ترغیب انفاق ہے مومنین کو، کافر کا انفاق قبول نہیں، تمہیں ترغیب دی جا رہی ہے انفاق کی، ترغیب انفاق۔ ایک بات میں اور بھی عرض کر لوں انفاق کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان رجالا یاتونکم من اقطار الارض، تمہارے پاس لوگ آئیں گے اطراف زمین سے، تمہارے پاس لوگ آئیں کس سے؟ اطراف زمین سے، مشرق مغرب شمال جنوب۔ ان رجالا یاتونکم من اقطار الارض یتفقہون فی الدین، وہ دین کی کیا حاصل کریں گے؟ سمجھ حاصل، تفقہ فی الدین کے لیے آئیں گے۔ فاستوصوا بہم خیرا، حضرت فرماتے ہیں میں وصیت کرتا ہوں تم کو کہ ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کیا کرو۔ کس کا معاملہ کیا کرو؟ خیر کا معاملہ کیا کرو، اچھے طریقے پہ پیش آیا کرو ان کے ساتھ، آخر دین سمجھنے کے لیے آئے۔ رات ایک نوجوان آیا پڑھنے کے لیے، وہ غریب ڈر کے مارے باہر بیٹھا رہا، میں اندر مطالعہ کر رہا تھا، وہ پھر غریب لکھتا رہا، وہ تحریر بھی پوری نہیں آتی تھی، تو بعد میں آ کے مجھ کو دیا، میں نے جب پڑھا تو حقیقت ہے میری آنکھوں سے آنسو آنے لگے، میں نے کہا کتنا دور سے غریب آیا ہے اور میری انتظار میں بیٹھا رہا، کاش کہ مجھے پہلے مل جاتا، تو میں نے اس کے کھانے کا بندوبست کیا، ابھی اس کا داخلہ کروں گا۔ بھئی ایسا آدمی بیٹھا ہوا ہے تو ہاتھ کھڑے کرے جو رات کو آیا تھا، ہے بیٹھا ہے کہیں؟ وہ ہے، کھڑا ہو جا، کھڑا ہو جا بھئی، کھانا ملا تھا آپ کو رات کو، گزارا اچھا کیا، ابھی داخلہ کرا۔ ان کے ساتھ آدمی اچھائی سے پیش آئے، تو دور سے جو آتا ہے نا، حقیقت مجھے بڑا پیارا لگتا ہے کہ قرآن کے لیے سفر کر کے آئے، حالانکہ ہم نے داخلہ بند کر دیا ہے، اصولی طور پہ داخلہ بند کر دیا ان لوگوں کے لیے، کراچی والوں کے لیے لیکن یہ تو خیر گھر بھاگ جاتے ہیں، سمجھے۔ تو دور دراز سے جو آئے نا، تو حضور کی حدیث مجھے یاد آتا ہے، فاستوصوا بہم خیرا، ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کرو، ان کے کھانے کا انتظام کرو۔ ہم بھائی بھیک مانگے پھر بھی تمہیں کھلائیں گے، ہمارا بھیک مانگنا بھی ثواب ہوگا، کہ حضرت فرماتے ہیں تم نے ان کے لیے انتظام کرنا ہے، اچھا انتظام، قرآن دو، کتاب دو، سمجھے، کھانے کا انتظام کرو، ان سے پوچھا بھی کرو، خیر وافیت ہی پوچھا کرو، کوئی تکلیف تو نہیں، کوئی بیمار تو نہیں، سمجھے۔ یہ بہت بڑی جزا ہے، اللہ تعالیٰ بہت ہے، دین کے خادموں کی خدمت کرنا بہت اچھا ثواب ہے۔ ہم ایسے خرچ کر دیتے ہیں کہ بھنگئی نشئی لے جاتے ہیں، کوئی ایسے مخالف لوگ لے جاتے ہیں، لے جاتے نہیں، تاوان کے طور پہ، تو طلباء کو خرچ کرو۔ ترغیب انفاق لکھ لیا ہے، فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، بر سے مراد ہے کامل بر، کامل نیکی، ہرگز نہیں پا سکو گے تم کامل نیکی کو یہاں تک کہ خرچ کرو تم اپنی پیاری چیز سے۔ کیا خرچ کرو جی؟ ہاں پیاری اچھی چیز خرچ کرو، وہ نہ ہو وہ ملا کے پاس پیالہ لائی تھی لڑکی، ایسا کر پیاری چیز،
وما تنفقوا من شیء، اور جو ہی خرچ کرو گے کسی چیز کو تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، رسالت پر پہلے شبہوں کا جواب۔ یہ یہود و نصارہ شبہ کرتے تھے نا، رسالت پر پہلے شبہوں کا جواب۔ یہودوں نے جی شبہ کر دیا حضور کی رسالت پہ، شریعت پہ، کہ دیکھو محمد کہتا ہے کہ میں ملت ابراہیم بھی ہوں، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کے مذہب میں اونٹ کا گوشت دودھ حرام تھا۔ انہوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کے مذہب میں کیا؟ اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا دودھ حرام تھا۔ یہ تو استعمال کرتا ہے تو ملت ابراہیم پہ کیسا ہے؟ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ بھئی یہ کھانے کی چیزیں جن میں بحث ہو رہی ہے، یہ اونٹ کا گوشت ہو گیا، اور کیا ہو گیا؟ دودھ ہو گیا، یا اور کھانے کی چیزیں تھیں، بداخ ہو گئی، اسی ظفر، بداخ، شتر برگ، یہ چیزیں ابراہیم علیہ السلام کے دور کے اندر کیا تھی؟ حلال تھی۔ ابراہیم علیہ السلام اونٹ کا گوشت کھاتے تھے، دودھ بھی پیتے تھے۔ اس کے بعد زمانہ آیا حضرت یعقوب علیہ السلام کا، تو یعقوب علیہ السلام کو کوئی تکلیف ہو گئی، عرق النساء ہوئی، تکلیف تھی، تو آپ نے منت مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ کو آرام دے دیا تو میں پیاری چیز چھوڑ دوں گا۔ کیا؟ یہ منت پہلے جائز تھی، اب جائز نہیں ہے، حلال کو حرام کرنا اب جائز نہیں ہے۔ تو آرام آ گیا حضرت کو، یعقوب علیہ السلام کو، تو پیاری چیز ان کی کیا تھی؟ اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا دودھ، یہ پیاری چیز تھی، انہوں نے وہ چھوڑ دی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے تو منت کے طور پہ چھوڑی نا، حرام نہیں سمجھتے تھے۔ اس کے بعد ان کی اولاد جو آئی نا، تو انہوں نے کہا حضرت بھی نہیں کھاتے تھے، ہم بھی نہیں کھاتے، اتفاقاً نہ کھایا۔ پھر جب تورات نازل ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ، تو اس وقت پھر اونٹ کا گوشت کا کر دیا گیا حرام، دودھ بھی حرام، وہ بدخ وغیرہ بھی حرام کر۔ اب بات ہی سمجھ، تو یہ تورات سے حرمت ہے، سمجھے؟ پہلے تو حرمت تھی بھی نہیں۔ تم کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں اونٹ کا گوشت حرام تھا، جھوٹ بولتے ہو، یہ بات ہی سمجھ۔ آپ لوگ اونٹ کا گوشت کھاتے نہیں ہیں اس لیے کہ اونٹ بوڑھا ہوتا ہے آپ کے علاقے میں، اچھا اونٹ ذبح نہیں ہوتا ہے، اس لیے آپ رغبت سے نہیں کھاتے۔ ہم مدینہ شریف ابھی گئے تو ایک دوست نے مجھے کہا کہ آپ کو اونٹ کا گوشت کھلاؤں، میں نے کہا کیوں نہ کھلاؤ، حضور بھی کھا۔ کہنے لگا کھاؤ گے تو مزہ آئے گا۔ تو اونٹ کا بچہ تھا نا، نوجوان، وہ انہوں نے ذبح کیا، اس کا گوشت عالی شان تھا، بڑا بہترین اور طاقت تھی۔ اسی طرح دودھ ہم نے پیا اونٹنی کا، پہاڑوں میں جا کے، وہاں تقریباً 50-60 کلومیٹر دور چلے گئے مدینہ منورہ سے، مزہ آیا جی، بڑا بہترین ہوتا ہے۔ یہاں اصل خالص نہیں ملتا، مصیبت یہ ہے۔ دیکھو جی، تو رسالت پر پہلے شبہوں کا جواب لکھ رہے ہو، کل الطعام، سب کھانے کی چیزیں، یہ لکھ لو لاگو، سب کھانے کی چیزیں، یعنی جن کو تم کھا رہے ہو۔ اب اس میں مردار آئے گی، وہ میتا خنزیر تو نہیں آئے گا نا، سب کھانے کی چیزیں تھیں حلال واسطے بنی اسرائیل کے۔ ہاں، مگر وہ چیز جس کو حرام کیا یعقوب علیہ السلام نے اپنی ذات پہ، وہ کیا؟ من قبل ان تنزل التورات، اس کا تعلق جو ہے نا، یہ حرم اسرائیل کے ساتھ نہیں، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ کان حلل بنی اسرائیل کے ساتھ۔ نیچے لکھ لو، بعض لوگ وہاں میں پڑ جاتے ہیں۔ من قبل، یہ جار مجرور کس کے متعلق ہے؟ کان حلل بنی اسرائیل، یہ سب کھانے کی چیزیں تھیں حلال واسطے بنی اسرائیل کے، من قبل ان تنزل التورات، آگے سمجھ، پہلے اس کے کہ اتاری دے تورات، لیکن تورات جب اتری پھر کیا کر گئی؟ حرام کر دی گئی وہ۔
قل آپ فرما دیجئے لو تورات کو پڑھو اگر ہو تم سچے، پر وہ شخص کے باندھتا ہے اللہ پہ جھوٹ، من بعد ذالکا بعد اس چیز کے، وہ دلائل ملے، پر یہی لوگ ہیں ظالم۔ آپ فرما دیجئے سچ فرمایا اللہ نے، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، دعوت اسلام، ہم ملت ابراہیم پہ آئے اور ملت ابراہیم کس کے اندر بند ہے؟ اسلام کے اندر۔ اتباع کرو ملت ابراہیم کی طرح حنیف تھے، نہ تھے مشرکین میں سے۔ ان اول بیت وضع للناس، رسالت پر دوسرے شبہوں کا جواب، رسالت پر دوسرے شبہوں کا جواب۔ دوسرا شبہ یہ تھا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس کو قبلہ مانتے ہیں؟ بیت اللہ کو، اس کو قبلہ مانتے ہیں، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ کیا تھا؟ بیت المقدس تھا۔ تو یہ ملت ابراہیم پہ تھوڑے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تو بیت المقدس تھا۔ تو اس کا جواب یہ دیا گیا، تم ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ بیت المقدس کہتے ہو، ہم کہتے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کے آدم کا قبلہ بھی بیت اللہ، شیش کا قبلہ بھی بیت اللہ، نوح علیہ السلام کا قبلہ بھی بیت اللہ، حضرت صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، سب کا قبلہ کیا؟ بیت المقدس تو تھا ہی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے خود بنیاد رکھی بیت اللہ کی، تو سب نبیوں کا قبلہ کیا ہے؟ سمجھے؟ بیت اللہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کا بھی، اسماعیل علیہ السلام کا بھی، اسحاق علیہ السلام کا بھی۔ بیت المقدس کو تو بنایا یعقوب علیہ السلام نے، ایک روایت میں یعقوب علیہ السلام نے، ایک روایت ہے سلیمان علیہ السلام نے۔ وہ تو بنائی بعد میں ہے، تو کیسے نبیوں کا وہ قبلہ بنا؟ وہ بات ہی سمجھ، ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ یہی بیت اللہ تھا، اس کے وہ بانی تھے۔ تو دوسرے شبہوں کا جواب آ گیا نہیں؟ فرمایا بے شک پہلا گھر جس کی بنیاد رکھی گئی واسطے عبادت لوگوں کے، پہلا گھر جس کی بنیاد رکھی گئی واسطے عبادت لوگوں کے، للذی، البتہ وہ ہے جو بکہ کے اندر ہے۔ بعض لوگ کہتے بکہ اور مکہ ایک ہی چیز ہے، یہ شہر ہے نا، اس کو مکہ بھی کہہ سکتے ہو، بکہ بھی کہہ سکتے ہو، لیکن بعض مفسرین نے کہا بکہ وہی جگہ ہے جہاں کیا ہے؟ بیت اللہ ہے، اور مکہ باقی شہر کو کہا جاتا ہے۔ تفسیروں میں لکھا ہوا ہے مبارکاً وہدی للعالمین، فضائل بیت اللہ۔ اب بیت اللہ کے فضائل ہیں بھائی، بیت اللہ کی سب سے پہلے بنیاد رکھی فرشتوں کی نے۔ کس نے رکھی؟ فرشتوں نے۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام نے، اس کے بعد شیش علیہ السلام نے، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام۔ یہ قدیم سے چلا رہا ہے۔ بنا بیت رب العرش عشر فخذہم ملائکۃ اللہ الکرام و آدم فشیس فابراہیم ثم مالک قصی قریش قبل ہذین جرہم فعبد الہ ابن زبیر بنا قضا بنا لحجاج وہذا متمم۔ یہ شعر ہے باقاعدہ، سمجھے جی؟ مبارکن، یہ فضائل ہیں بیت اللہ کے۔ مبارک لکھو نمبر 1، یہ بیت اللہ بابرکت ہے، بہدی للعالمین۔ فضیلت نمبر 2، سرچشمہ ہے ہدایت کا سارے جہان کے لیے۔ سرچشمہ ہدایت کا کس کے لیے؟ سارے جہان کے۔ ہاں، وہ دیکھو گھومتے پھرتے ہیں عاشق مثل پروانہ، وہ دیکھو گھومتے پھرتے ہیں عاشق مثل پروانہ، خدا کے عشق نے ان کو سب عالم سے نکھارا ہے، پیارا ہے خدا کا گھر، پیارا ہے
میری آنکھوں کا تارا ہے، میرے دل کا دلارا ہے پیارا یا نہیں؟ ساری دنیا کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ نمبر 2 لکھا ہے فی آیات بینات، اس کے اندر نشانی ہیں واضح۔ آیات بینات کے نیچے لکھو کچھ تشریعی کچھ تکوینی۔ اس کے اندر آیات ہیں بینات، کچھ تشریعی ہیں کچھ کیا ہیں تکوینی ہیں۔ تشریعی آیات ہیں اس کے اندر، سمجھا؟ وہی ہے کہ حج بیت اللہ فرض نہیں ہمارے اوپر، طواف کرنا بھی کیا ہے وہی ضروری ہے، صفا مروہ کی سعی ہوگی۔ تکوینی یہی ہے، مقام ابراہیم موجود ہے، حجر اسود موجود ہے، سمجھے؟ یہ پرندے اڑتے ہیں نا تو بیت اللہ کے سامنے جب آتے ہیں تو ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، اوپر نہیں اڑتے، تفسیر مظہری میں لکھا ہوا ہے۔ ہاں وہ پرندہ اوپر جا کے بیٹھتا ہے جو بیمار ہو، کیا شفا حاصل کرنے کے لیے۔ چلیے اس میں آیات بینات ہیں، کچھ تشریح کچھ تکوین۔ منہا مقام ابراہیم، مقام ابراہیم سے پہلے منہا معذوف ہے، ان میں سے مقام ابراہیم بھی ہے، آیات تکوینیات ہے۔ آپ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان کہاں موجود ہیں؟ ادھر ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی بلا یہی ہے، بانی وہی تھے۔ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، یہ فضیلہ نمبر کتنی ہے جی؟ 4۔ وہ شخص کے داخل ہوتا ہے اس کو ہو جاتا ہے امن والا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ نمبر 5، فرضیات حج، اور واسطے اللہ کے اوپر لوگوں کے حج ہے بیت اللہ کا۔ من استطاع بدل باز ہے، سب لوگوں پہ نہیں، یعنی وہ شخص جو طاقت رکھے طرف اس کے راستے کی، زاد راہ بھی ہو سواری بھی ہو۔ ومن کفر، وہ شخص کے کفر کرتا ہے ساتھ فرضیات حج کے، پس بے شک اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے جہان والوں سے، خدا کو کوئی پرواہ نہیں اس کی۔ قل یا اہل الکتاب، زجر اول برائے اہل کتاب، زجر اول برائے اہل کتاب۔ آپ فرما دیجیے اہل کتاب کیوں کفر کرتے ہو اللہ کی آیتوں کے ساتھ، حالانکہ اللہ تعالیٰ مطلع ہیں اوپر اس کے کرتے ہو تم۔ تو کفر سے معنی بھی چیز یہ ہے کہ اللہ مطلع ہے۔ قل یا اہل الکتاب، زجر نمبر 2، پہلے بیان ضلال تھا، خود کفر کرتے تھے، اب کس کا بیان ہے؟ اضلال کا، دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں۔ زجر ثانی بیان اضلال، اے اہل کتاب کیوں روکتے ہو اللہ کی راہ سے اس کو جو ایمان لاتا ہے۔ تبغونہا عوجا، تلاش کرتے ہو تم واسطے اس کے کجی۔ تبغون اصل میں تبغون لہا، طلب کرتے ہو واسطے اس راستے کے کجی، یعنی عیب، یعنی دین اسلام کے اندر شبہات پیدا کرتے ہو، عیب نکالتے ہو، لوگوں کو گمراہ کرتے ہو۔ وہ کیسے گمراہ کرتے ہیں؟ آج کل کے بدماش بھی یہ کہتے ہیں، وہ دیکھو یہ ملا کہتا ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹو، یہ خبیث کیا کہتے ہیں کہ ملا کہتا ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹو، یہ سب لولے لنگڑے بن جائیں گے۔ کہ ملا کہتا ہے خدا کہتا ہے، السارق والسارقۃ فاقطعوا، خدا نے کہا ملا نے کہا ہے، کیسے خبیث لوگ ہیں۔ ملا کہتا ہے یہ ملا کہتا ہے جی زانی کو مارو، الزانیۃ والزانی، ملا نے کہا ہے، کہتا خدا ہے، سر توپتے ہیں ملا کے۔ تو یہ بدماش لوگ شبہات پیش کرتے ہیں، نہیں دین اسلام کے اندر قرآن میں شبہات پیش کرتے ہیں تاکہ روکیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے۔ اللہ بچائے جی اس کے شیطانیوں سے۔ تبغون لہا، طلب کرتے ہیں واسطے اس راستے کے، کجی یعنی شبہات پیدا کرتے ہیں۔ آپ طلب کرتے ہو تم، مخاطب ہے نا، وہ خطاب ہے اہل کتاب کو، طلب کرتے ہو واسطے اس راستے کے کجی کو، یعنی شبہات پیدا کرتے ہو، حالانکہ تم مطلع ہو۔ شہداء کا معنی اپنی اس قباحت پہ مطلع ہو کہ کبھی کام کر رہے ہیں، حالانکہ تم مطلع ہو اس حرکت پہ، اور نہیں اللہ غافل اس سے کہ کرتے ہو تم۔
یا ایھا الذین آمنوا تنبیہ مومنین، تنبیہ مومنین، پہلے اس کا شان نزول سمجھ لیجئے۔ پہ مدینے میں دو قبیلے تھے، اوس خزرج، نہیں، وہ آپس میں لڑتے تھے، ان کے درمیان جنگ باس آ رہی تھی 120 سال سے۔ جب میرے حضرت تشریف لے گئے تو دونوں قبیلے مسلمان ہو گئے، اب وہ دشمنی ختم ہو گئی، محبت و پیار ہو گیا۔ لیکن جب مسلمانوں میں محبت پیار ہوتا ہے تو یہ چیز یہود و نصارہ کو، انگریز کو پسند آتی ہے؟ انگریز تو لڑاتا ہے، انگریز لڑاتا ہے۔ اس لیے میں تمہاری خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ اپنے مدرسوں کے اندر مسائل کی تحقیق بے شک کرو، غور کرنا، مدرسوں میں مسائل کی تحقیق بے شک کرو، اکابر دیوبند کے اوپر پابند ہو جاؤ۔ لیکن یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے، چاہے بریلویت کے ساتھ کیوں نہ ہو، اہل حدیث کیوں نہ ہو، دوسرے حضرات بھی ہیں مماتی جن کو کہتے ہو، سمجھے، تو مدارس کے اندر پوری تحقیق کرو، اکابر دیوبند پر اتباع کرو، لیکن خدا را عام جلسوں کے اندر ان کو چھیڑ کے جنگ نہ برپا کرو۔ تم نے آپس کے اندر جنگ برپا کی تو یہود و نصارہ خوش ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ یقیناً خوش ہوں گے۔ وہ تو اسی طاق کے اندر ہیں کہ مسلمان آپس میں لڑیں۔ مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے تھے کہ دریا کے اندر دو مچھلیاں لڑ رہی ہوں نا، دو مچھلیاں، ایسے سمجھو ان کو بھی انگریز لڑا رہا ہے، سمجھو ان کو بھی کون لڑا رہا ہے؟ انگریز لڑا رہے ہیں۔ انگریز لڑاتے ہیں تو حوصلے کے اندر رہو۔ میں ادھر آنے سے پہلے وہاں بہاولپور کے اندر 2 دن پڑھایا، تو ایک آدمی میرے پاس آیا، جی انٹرویو لیتا ہوں۔ میں نے کہا جی آپ مماتیوں کے بارے میں کیا کہتے ہو، اہل حدیثوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں، بریلویوں کے بارے میں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا مجھ سے پوچھو کہ امریکہ کے بارے میں کیا کہتے ہو، برطانیہ کے بارے میں کیا کہتے ہو، یہ پوچھو مجھ سے۔ اب یہ وقت ہے پوچھنے کا؟ ڈانٹ دیا اس کو، میں زبردست ڈانٹ دیا۔ بلو اخبار میں میری طرف سے آ جاتا کہ لڑائی بڑائی کی بات۔ اب میرے عزیز وقت نہیں ہے یہ۔ گھر کو آگ لگ جائے تو آپ پاک پانی تلاش کرتے رہیں گے یا پلیت ڈال کے بجھا دیں گے؟ ہاں، پلیت پانی کا گھڑا ہے، آپ کہے وہ نہیں، یہ نہیں ڈالنا بجھانے کے لیے، پاک پانی تلاش کرو۔ آپ پاک پانی تلاش کرو گے اتنے تک گھر جل جائے گا۔ کوئی پلیت ہے، کوئی پاک ہے، ہمارے گھر کو آگ آگ لگی، یہ آگ بجھانی ہے۔ لوگ پیتے ہیں شراب و خون دل پیتا ہوں میں، یہ میرا اپنا شعر ہے۔ لوگ پیتے ہیں شراب و خون دل پیتا ہوں میں، لوگ ہیں سب عیش میں کوئی نہیں غمخوار من۔ ہمارا تو غمخوار بھی کوئی نہیں ملتا، لوگ ہیں سب عیش میں کوئی نہیں غمخوار من۔ کیا سناؤں داستان غم علم میں یار من، دل میرا ہے پارا پارا شاد ہیں اغیار من، دل میرا ہے پارا پارا شاد۔ یہ شعر آ چکے ہیں حاجی صاحب، کتاب میں ہیں یہ میرے شعر، یہ میرے درد دل ہیں اور کتاب میں آ چکے ہیں۔ خیال کرو، وقت کی نزاکت کا احساس کرو۔ فرمایا جی اچھا وہ اوس و خزرج جو آپس میں محبوب بن گئے نا، تو یہ چیز کن کو پسند نہیں تھی؟ اور کن کو؟ یہودیوں کو پسند نہیں تھی۔ ایک یہودی بے ایمان تھا شماس بن قیس، اس نے ایک آدمی کو جا کے سکھایا کہ جہاں یہ بیٹھے ہوئے ہوں نا وہاں پرانے اشعار سناؤ۔ وہ جنگ بواس کے اشعار پڑھتے تھے نا ایک دوسرے کے خلاف، تو پرانے اشعار سناؤ ایک دوسرے کے خلاف جو پڑھتے تھے۔ اس نے جا کے پرانے اشعار سنائے، تو پرانے اشعار میں تو ایک دوسرے کو گالی دیتے تھے یا نہیں؟ وہ جب جنگ کرتے تھے وہ شعر سنائے تو بڑا کٹھی ان کی بات، ہاں یہ گالی ہو رہی ہیں ادھر سے ادھر سے، وہ آپس میں مکہ بازی ڈنڈے شروع ہوئے، تو حضرت کو پتہ چلا، میرے حضرت تشریف لے گئے اور آپ کیا کرا دی؟ صلح کرا دی۔ دیکھو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا تنبیہ مومنین ان تطیعوا، اگر کہا مانا تم نے ایک گروہ کا ان لوگوں سے جو دیے گئے ہیں کس کو؟ کتاب کو، تو یہی یہود و نصارہ، تو لوٹا دیں گے تم کو، نتیجہ لکھو، لوٹا دیں گے تم کو بعد ایمان تمہارے کے کافر بنا دیں گے،
اور کیوں کر کفر کر سکتے ہو تم، حالانکہ تم لوگ ایسے ہو کہ پڑھی جا رہی ہیں تمہارے اوپر اللہ کی آیتیں۔ ادھر ساتھ لکھو اسباب مانعہ عن الکفر، اسباب مانعہ عن الکفر، ایسے اسباب موجود ہیں جو کفر سے روک رہے ہیں، اسباب مانعہ عن الکفر، حالانکہ تم ایسے لوگ ہو کہ پڑھی جا رہی ہیں تمہارے پر اللہ کی آیتیں۔ تو اللہ کی آیتیں جو پڑھی جا رہی ہیں کفر سے روکتی ہیں یا نہیں؟ یہ نمبر 1 لکھو، وفیکم رسول۔ اور نمبر 2 یہ اسباب مانعہ عن الکفر ہیں اور تمہارے اندر اللہ کا رسول موجود ہے۔ ومن یعتصم باللہ، اور جس شخص نے مضبوط پکڑا اللہ کے دین کو، فقد ہدی الی صراط مستقیم، وہ ہدایت دیا گیا کس کی طرف؟ صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیا گیا۔ shahideislam.com، اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ۔ خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر۔ www.shahideislam.com